کیا آپ اس عظیم نبی کے دعا کے الفاظ کو جانتے ہیں جو انہوں نے ایک بنجر بے آب و گیا وادی کے لیے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے امن اور برکت کا مرکز بنا دیا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا شہر بساتے ہوئے اپنے رب سے کیا مانگا، اور وہ کون سا خوف تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دعا بھی کر رہے تھے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں ہم قرآن داستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اپنے پاس قرآن کھول لیجئے تاکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں سمجھ آئیں، اور کوئی بات دل کو چھوئے تو اسے ضرور نوٹ کیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، رکو نمبر 6، 13ویں پارے کا رکو نمبر 18۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ مکے میں بھی امن ہے، اس کے آس پاس بھی امن ہے۔ اور یہ امن آج ہے یہ بات نہیں، بلکہ ہمیشہ سے ہے، جب سے آپ نے دعا کی ہے۔ اس میں کسی گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں امریکہ میں کتنی سیکیورٹی کا نظام ہے، اس کے باوجود وہاں پر خوف کئی ریاستوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے، اور مدینہ منورہ میں جو امن ہے وہ رسول اللہ کی دعا کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کے لیے بھی دعا کی، ملک یمن کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما، ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقدس مقامات کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ملک شام میں اتنا امن ہے، اتنا امن ہے کہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی چوری کا سنا نہیں ہے، کبھی پورے ملک میں ڈکیتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رات کے 3 بجے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نماز تہجد کے لیے شب جمعہ حاضر ہوتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ پورے شام میں جہاں بھی چلے جائیں، اذان کے دوران جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو یہ صدائیں گونجتی ہوئی محسوس ہوں گی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں پر جب ہم گئے ملک شام میں تو پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا کہ 7 دن جب ہم رہے، ہم نے 7 دن میں ایک پولیس والا نہیں دیکھا، 7 دن میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہوں گے ٹریفک سگنل پر کوئی پولیس والا نظر نہیں آتا تھا، یہاں تو پوری موبائل کھڑی ہوتی ہے، اور ایک نہیں 4 کھڑی ہوتی ہیں، اور کتنی گنیں اور بڑی خطرناک قسم کی گنیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی روب و دبدبہ نہیں ہے۔ اور وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں کوئی پولیس والا بغیر کسی ہتھیار کے بھی آ جائے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پولیس والا یہ کیوں گھوم رہا ہے، کس کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، اتنا روب و دبدبہ ہے۔ وہاں پر کسی بھی شہر میں جائیں، ہمارے یہاں تو کراچی سے آپ حیدرآباد جائیں تو کتنی چوکیاں ہیں، کتنی چیکنگ ہوتی ہے، پھر وہ اس پر ٹیکس بھی لیا جاتا ہے۔ وہاں پورے ملک میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی یہ ٹیکس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو کوئی آپ سے اس پر ٹیکس نہیں لیا جاتا، کوئی چیکنگ نہیں کی جاتی، کہیں کوئی پولیس چوکی نظر نہیں آتی۔ یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے اے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھ۔ وہ تو محفوظ ہے ہی، دعا جب کی جاتی ہے تو اس میں ثواب بھی ہے، اللہ کا قرب مزید نصیب ہوتا ہے، اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو انہیں بتوں سے کیسی نفرت تھی۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس،
اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی یہ جو چاروں طرف بت بنے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر کئی لوگ گمراہ ہوئے اور وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، تو اے مالک جو میرا کہنا مانے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میرا کہنا نہ مانے فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل شیر خوار بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت کیسے ہوئی، کتنے عرصے کے بعد ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال سے اوپر ہو گئی تب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ اس وقت اکلوتے بیٹے تھے اور کوئی اولاد حضرت ابراہیم کے یہاں نہیں تھی۔ کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے، لیکن اللہ کے حکم پر بیٹے کو بھی چھوڑا اور اپنی زوجہ کو بھی چھوڑا۔ اور جب وہ وہاں سے جانے لگے اور حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں، تو آپ کا جو جواب تھا وہ جواب سن کر بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ جب کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضائع ہرگز نہیں فرمائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد، میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام، اب اسماعیل علیہ السلام سے جو اولاد کا سلسلہ جاری ہوگا، بواد، ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے، غیر ذی زرع، جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ان بیتک المحرم، تیرے مقدس حرمت والے گھر کے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، یہ اس لیے ٹھہرایا تاکہ وہ یہاں پر نمازیں قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ آتے رہیں اور وہ اس شہر سے محبت کرتے رہیں، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ لوگوں کے دل بھی مائل ہوئے اور اللہ نے پھل بھی عطا فرمائے۔ ہمیشہ سے مکہ شریف میں ہر موسم کے پھل موجود ہوتے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ وہاں پر زراعت نہیں ہوتی لیکن کبھی پھلوں اور سبزیوں میں کمی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم شریف عطا فرمایا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے پانی نکلا، یعنی ایڑی کی رگڑ مبارک سے، اور حضرت بی بی ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان 7 جو ہے چکر لگائے۔ یہ سارا واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جب یہ 7واں چکر آپ کا مکمل ہوا تو اس وقت آپ کی نظر پڑی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیاس سے اپنے پاؤں کو زمین پر مار رہے تھے، اس ٹھوکر سے چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنی زبان میں، اور آپ کی زبان غالباً عبرانی تھی، اس میں آپ نے کہا زم زم۔ زم کے معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ پانی جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، تو آپ نے انگلی سے لکیر کھینچی اور کہا کہ یہاں تو ٹھہر جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پانی اس قدر زور سے تھا کہ اگر بی بی ہاجرہ زمزم زمزم نہ فرماتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ والوں کا کہنا تو پانی بھی مانتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے جو پانی نکلا اس میں شفا ہے۔ اور پھر مسند امام احمد کی یہ روایت بھی ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم شریف کو نوش فرمایا اور پھر آپ نے کلی فرمائی ڈول میں، اور عبداللہ بن عباس سے فرمایا یہ ڈول زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔
تو اب زمزم شریف میں رسول اللہ کا لعاب دہن مبارک بھی ہے، تو لہٰذا اس میں تو اب تو شفا ہی شفا، یعنی مزید شفا ہے۔ زمزم یہ وہ دوائی ہے، کوئی بھی دوائی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک بیماری کے لیے ہوتی ہے، زمزم وہ دوائی ہے جو ہر بیماری کے لیے ہے۔ زمزم وہ واحد پانی ہے کہ جس نیت سے جس حاجت کے لیے پیے اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری فرماتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، ظاہر باطن تو ہی جانتا ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق کی نعمت عطا فرمائے، نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز ہمیشہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ومن ذریتی، اور کچھ میری اولاد کو بھی توفیق عطا فرما۔ یہ کچھ آپ نے کیوں فرمایا؟ لوح محفوظ کی اس تحریر کو آپ جانتے تھے کہ ایسے لوگ میری اولاد میں آئیں گے جو کافر ہوں گے، تو اس لیے آپ نے کچھ ارشاد مطلب دعا میں کہا ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اب دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد اور آپ کو مکے میں چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہے کہ جب آزر نے آپ کا کہنا نہ مانا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تیری مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ نے ایک دفعہ مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع ہو گیا کہ کسی مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ اب اتنے عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو جب منع کر دیا گیا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، تو آپ نے اپنے مشرک باپ کے لیے، مشرک والد کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کی؟ تو آپ کے والد مشرک نہیں تھے، آپ کے والد مومن تھے جن کا نام طارق تھا، اور آزر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا۔ دوسری صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں میں رہا اور پاک رحموں میں رہا، یعنی میرے آبا و اجداد میں کوئی ناپاک، کوئی مشرک نہیں گزرا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے آبا و اجداد میں سے ہیں، تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بھی حضور کے آبا و اجداد میں سے ہوئے، تو وہ مشرک ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ وللمؤمنین، اور مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے خلیل اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی گہرائی کو محسوس کیا۔ انہوں نے اپنے اولاد کے لیے رزق اور امن مانگا، اور انہیں نماز قائم کرنے والا دیکھنا چاہا، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین اور امت مسلمان کے لیے مغفرت کی طلب کی۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں آپ نے دعا کا کون سا نیا طریقہ سیکھا اور کس حصے نے آپ کے دل کو چھوا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن کی سب سے سخت تنبیہ میں سے ایک پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تو آخرت میں ان کا کیا خوفناک انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل